انتہائی شرمناک بات ہے کہ اس وقت جو انٹرنیٹ سے ہمیں تحقیق ملی ہے، مسلمانوں کو انہوں نے بتایا کہ سستی میں پوری دنیا میں سب سے آگے ہیں، اور مسلمان ممالک میں سعودی عرب کا نام انہوں نے سر فہرست رکھا ہے کہ وہاں کے لوگ جو وہاں کے نیشنلز ہیں وہ سستی میں بہت آگے ہیں۔ ڈرائیونگ لائسنس کاغذات کے اندر سستی، ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہے بس نہیں بنا رہے۔ آج کل تو گورنمنٹ نے بڑی سختی کی ہوئی ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ رشوت کا ریٹ بھی خوب اوپر چڑھ گیا ہوا ہے۔ سستی بھی کئی طریقے کی ہے، کہیں ہم روحانی طور پر سست ہیں، کوئی جسمانی طور پر سست ہے، کوئی ذہنی طور پر سست ہے، اپنی ذات کا علاج کرنے میں سستی، ڈاکٹر کے پاس جانے میں سستی۔ یہ سستی یہ ہماری دنیا بھی تباہ کر سکتی ہے اور آخرت بھی تباہ کر سکتی ہے۔ قرآن مجید نے سستی کو دین کے معاملات میں، فرائض کی ادائیگی میں، عبادات کی ادائیگی میں سستی کرنے والوں کو منافقین کی نشانی قرار دیا۔ سستی کی کافی ساری وجوہات ہیں، ان میں سے بات ذکر کر لیتے ہیں۔ بہت اہم وجہ یہ نفاق ہے، منافقت ہے، قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ سستی کی بہت بڑی وجہ منافقت ہے۔ کیا مطلب؟ نیت خالص نہیں ہوتی۔ سستی کی تیسری بڑی وجہ زندگی کے مقاصد کا واضح نہ ہونا، زیادہ کھانا کھانا اور زیادہ سونا، اس کا ذہن بھی سست ہوتا ہے، اس کا جسم بھی سست ہوتا ہے۔ سستی کی ایک اور بڑی عجیب و غریب وجہ لمبی پلاننگ کرنا لیکن عملی طور پر وہ پلاننگ ٹھیک نہ ہو۔ سستی کی ایک اور بڑی وجہ کاموں کو مؤخر کرنا، ٹالنا، اچھا کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اور احساس ذمہ داری آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی ہر جگہ سست نہیں ہوگا، کوئی کسی ایریا میں سست ہے، کوئی میں ابھی سب صبح جب پڑھ رہا تھا نا، بیان تیار کر رہا تھا، ابھی جب کر رہا ہوں، میں اندر اندر دیکھ رہا ہوں میں کہاں کہاں سست ہوں۔ نیند پوری نہ ہونا یہ بھی سستی کی بڑی وجہ ہے۔ پھر سوشل میڈیا کا استعمال، رات کو دیر تک جاگنا، صبح دیر تک سوتے رہنا، یہ بھی سستی کی وجہ ایک لکھی ہے۔ سستی کے علاج 20 سے زیادہ علاج انشاءاللہ بھی میں مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم سستی کی کسی بھی اسٹیج پر ہیں اور کسی بھی زندگی کے ایریا میں سست ہم ہیں، ہم اس کا علاج شروع کر چکے ہیں، وہ میڈیکل ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن مکمل صحت مند ہونے کا انتظار نہیں کرنا۔ ادھر علاج شروع ہو گیا، ادھر ہمت شروع کر دی۔ جب کوئی کام آ جائے، ٹاسک آ جائے، اسائنمنٹ آ جائے، کوئی ذمہ داری آ جائے، تو مشقت پر نہیں نتیجے پر نظر رکھیے۔ کام کیسا ہی مشکل ہو، اگر اس کا پھل میٹھا ہے تو مشقت کی کڑواہٹ پر نہیں، نتیجے کی مٹھاس پر نظر رکھیں۔ اگلا علاج مایوس ہونا چھوڑ دیں۔ مایوسی ویسے بھی کفر ہے۔ نا امید نہیں ہونا، کم ہمتی سے نکلیں، ہمت کریں، محنت کرنے والے لوگوں کی، کامیاب لوگوں کی زندگیوں کو پہ غور کریں۔ اور کامیاب لوگ کون؟ سب سے بڑی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ کی سیرت کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے سستی۔ آج معاشرے میں تقریباً ہر فرد سستی کا شکار ہے۔ ہماری ناکامیوں کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری اپنی سستی ہوتی ہے۔ قصور ہم دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں، معاشرے کو اور دوسرے لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہماری بہت زیادہ ناکامیوں کا سبب ہماری اپنی ذاتی سستی ہے۔ یہ سستی ایک بہت بڑی برائی ہے، بہت بری چیز ہے۔ اس کی برائی کا اندازہ صرف اسی بات سے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی سست آدمی کو آپ کہہ دیں تم بڑے سست ہو، اس کو برا لگ جائے گا۔ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آن لائن جو بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی نہ کسی شعبے میں، زندگی کے کسی نہ کسی ایریا میں، شعبے میں ہم سب سستی کا شکار ہیں۔ اس کو دور کرنا ہے، اور دور ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے اپنی سستی کو دور کرنے کے لیے نیت اور ارادہ کرنا ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز کچھ بات آج ہم کریں گے۔ کوئی ہمیں سست کہے میں اچھا لگے گا جی؟ کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا، لیکن ہم سست ہیں تو اس کو بھی منواتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہم سب مان جائیں گے کہ واقعی ہم سست ہیں، لیکن کوئی ہمیں کہہ دے بڑے تم بڑے سست ہو تو ہمیں لگ جائے گا غصہ۔ تو ہم سست ہیں۔ مزہ تب ہے کہ ہم مان لیں کہ ہم سست ہیں، اور اس سے زیادہ مزہ یہ آئے گا کہ ہم ارادہ کر لیں کہ ہم نے چست ہونا ہے اور اپنی سستی کو زندگی سے نکال دینا ہے۔ زندگی میں کامیابیاں اور آسانیاں آ جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ سستی کو اردو میں سستی کہتے ہیں، عربی میں کسل کہتے ہیں، اور انگلش میں لیزینس کہتے ہیں۔ اس کی تعریف کیا ہے جی؟ انسان کی طبیعت ان فائدہ مند کاموں کو کرنے سے رکے جو اس کے لیے مفید ہوتے ہیں، اس کو بوجھل سمجھے، یہ سستی کی تعریف ہے۔ دوسرا، سادہ لفظوں میں
کسی ذمہ داری کو، ڈیوٹی کو، فریضے کو بر وقت ادا نہ کرنا یہ سستی ہے، یا کسی ڈیوٹی کو، فرض کو، ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا یہ سستی ہے۔ تو ہم نے اس سے اپنے آپ کو اب بچانا ہے۔ کسی ذمہ داری کو، فرض کو بر وقت ادا نہ کرنا یہ سستی ہے، یا بر وقت تو ادا کر دینا لیکن مکمل صحیح جامع طریقے سے ادا نہ کرنا۔ کام تو کر دیا لیکن اس میں ایکسلنس نہیں لائی، کام تو کر دیا لیکن اس کے اندر خوبصورتی نہیں آئی، بس لٹھ مار دی، جان چھوڑا لی۔ یہ سب سستی کی تعریفیں ہیں۔ کچھ الفاظ ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی میں سست ہوں، بھئی یہ کام کل کر لیں گے، اچھا بھئی کر لیں گے، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، ایسی جلدی بھی کیا ہے، ابھی موڈ نہیں، ابھی ذرا یہ موسم بدل جائے، بس اگلے مہینے سے کر لیں گے، بس اگلی پہلی سے کر لیں گے، بس اس رمضان سے کر لیں گے، بھئی اس رمضان سے میں نیک ہو جاؤں گا، بھئی بس یہ کام میرا ہو جائے پھر یہ کر لوں گا۔ جی یہ سارے جملے اگر ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں تو ہم سست ہیں۔ اچھا سست ہم سارے ہیں، میں بھی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا چودھری بن کے آ گیا چست۔ زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں، کسی نہ کسی شعبے میں ہم سست ہیں۔ کوئی آدمی دین کے بارے میں سست ہے، دنیا کے بارے میں بڑا چست، کوئی آدمی دنیا کے بارے میں سست ہے، دین کے بارے میں بڑا چست۔ تو بھئی دونوں طرح کی سستی نہیں چاہیے، دونوں طرح کی چستی چاہیے کہ دین کے کام ہو، دنیا کے کام ہو، گھر کے کام ہو، ہر جگہ چستی چاہیے، سستی کہیں پسند نہیں۔ چست بندہ، ایکٹیو ایفیشنٹ بندہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند، ایسا امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند، ایسا شہری ملک کی بھی بہترین اساس بنتی ہے، بنیاد بنتا ہے، اور ایسا فرد ہر ادارے کی، ہر جگہ کی ضرورت۔ سست آدمی تو کوئی پسند نہیں کرتا۔ کام کو ٹالنے میں ہم لوگوں نے تو پی ایچ ڈی کر دی ہے، ہم سیکنڈز کا کام منٹوں میں کرتے ہیں، منٹوں کا گھنٹوں میں، گھنٹوں کا دنوں میں، ہفتوں کا مہینوں میں، اور مہینوں کا سالوں میں زندگیاں گزار دیتے ہیں کاموں کو ٹالنے میں۔ کام کو ٹالنے والے کی مثال علماء کرام نے ایسے لکھی ہے کہ ایک آدمی ہے صحت مند جوان، اس نے کوئی درخت کاٹ رہا ہے، وہ درخت کاٹنے کے لیے آیا، دیکھا تو اس نے کہا تو بڑا مضبوط اور توانا ہے، تو اس نے ابھی فیصلہ کیا کہ نہیں ابھی نہیں کرتے، اگلے سال آؤں گا نا پھر کاٹوں گا، اگلے سال آ کے اس کو میں کاٹ دوں گا۔ فرمایا کہ ابھی تو جتنی اس کے پاس قوت ہے، آگے آنے والی زندگی میں قوت کم ہوگی اور درخت کی جڑیں گہری ہوں گی۔ ابھی اپنی قوت کا اور درخت کی قوت کا مقابلہ کرے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ درخت نے قوی ہونا ہے، اس نے کمزور ہونا ہے، یہ جو بعد میں آ کے کرے گا زیادہ پریشانی کا ذریعہ بنے گا۔ تو بہت ساری جگہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھا کر لیں گے، اور ہم اپنی زندگی کے وقت کو ٹال رہے ہوتے ہیں۔ وراثت کے معاملے میں اس کی صحیح ادائیگی اور اس کو ہینڈ اوور کرنے میں سستی، تو اس میں بھی ہم پی ایچ ڈی کر چکے ہیں۔ اچھا یہ سستی کیا صرف پاکستان کا مسئلہ ہے؟ نہیں، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ انتہائی شرمناک بات ہے کہ اس وقت جو انٹرنیٹ سے ہمیں تحقیق ملی ہے، مسلمانوں کو انہوں نے بتایا کہ سستی میں پوری دنیا میں سب سے آگے ہیں، اور مسلمان ممالک میں سعودی عرب کا نام انہوں نے سر فہرست رکھا ہے کہ وہاں کے لوگ جو وہاں کے نیشنلز ہیں وہ سستی میں بہت آگے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کا سستی سے کیا کام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سستی سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، کسل مندی سے، سستی سے، لیزینس سے پناہ مانگی، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سستی سے۔ اور نبی علیہ السلام کے نام لیوا ہم آج سست ہوں تو پھر ہمارے لیے بڑی شرمندگی کا مقام ہے یہ۔ تو بہرحال سستی نے ہمارے پورے معاشرے کو گھیرا ہوا ہے، ہم سب کو گھیرا ہوا ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کو گھیرا ہوا ہے۔ سستی بھی کئی طریقے کی ہے، کہیں ہم روحانی طور پر سست ہیں، کوئی جسمانی طور پر سست ہے، کوئی ذہنی طور پر سست ہے، تو مختلف وجوہات ہیں۔ دیکھیں روحانی طور پر ہم کیسے سست ہیں؟ گناہوں سے توبہ کرنے میں سستی، نماز کو وقت پر ادا کرنے میں سستی، حج فرض ہو چکا ہے اس کی ادائیگی میں سستی، نماز روزے جو اگر قضا کچھ باقی ہیں تو ان کو ادا کرنے میں سستی،
قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں سستی، یا قرآن مجید اگر تلاوت کر رہے ہیں تو اس کی ادائیگی کے الفاظ صحیح ادا کرنے میں سستی، مخارج ٹھیک نہیں، لفظ ٹھیک نہیں پڑھ رہے، ضروری شرعی مسائل جو فرائض کے واجب کے درجے میں ان کو معلوم کرنے میں، ان کا علم سیکھنے میں سستی، آسان نیکیاں کرنے میں سستی، تو یہ ہماری روحانی سستیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو دنیاوی معاملات میں بالکل چست ہوں، یہاں پہ مار کھاتے ہوں، تو ہم روحانی طور پر آخرت کے معاملات میں بھی بہت ساری جگہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر سستی کا ایک پہلو یہ ہے حقوق العباد میں سستی۔ مثال کے طور پر کسی کا قرض واپس دینا ہے تو اس میں ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، وراثت کے معاملات ہیں، سالوں سال لٹک رہے، کسی کے حقوق کی ادائیگی ہے، بس کر لیں گے، لٹک رہے، فکر نہیں، موت کب آ جائے پرواہ نہیں، پتہ بھی نہیں، بس کر لیں گے، ہو رہا ہے۔ کام کو انجام تک پہنچا کر اپنے آپ کو سبکدوش کر لینا کام سے، ذمہ داری سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ چستی ہے کہ بھئی کون سی چیزیں لاؤ، کھولو، کلیئر کرو، لنگر کاؤنٹ کرنا، لمبا کرنا، لٹکانا، یہ حقوق العباد میں تو بہت زیادہ ہمارے یہاں ہے۔ میاں بیوی کے معاملات میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں سستی، کسی کی حق تلفی ہم سے ہو گئی، اس سے معافی مانگنے میں سستی، یہ بہت بڑا معاملہ۔ اور آگے دیکھیے، نوجوان جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، طالبات ہیں، پڑھائی کرنے میں سستی، بس رزلٹ آ جائے، وہ کہتے ہیں جی میٹرک کے لیے تو صرف 28 دن پڑھنا پڑتا ہے۔ ایک نوجوان مجھے کہنے لگے کہ میں تو 28 دن پڑھائی کر کے میٹرک پہ جو ہے نا وہ کر لیا۔ او بھائی، پورا سال جو پڑھا نہیں، بس آخری مہینہ کچھ دیکھا۔ ابھی وفاق المدارس کے پیپرز ہونے والے ہیں، اور بھی زندگی میں مختلف امتحانات آتے ہیں، پیپرز دینے پڑتے ہیں، تو طلباء وظائف بڑے پوچھتے ہیں۔ تو ایک وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں، جس نے اس وظیفے پر عمل کر لیا اس کو پھر کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ کیا؟ او بھائی، جس چیز کا آپ امتحان دے رہے ہیں اس کو توجہ سے پڑھ لیں۔ کیا خیال ہے؟ جس چیز کا آپ نے امتحان دینا ہے اس کو توجہ اور لگن سے، شوق سے پڑھ لیں، پھر کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہاں ہم سستی کرتے ہیں اور پھر سپورٹنگ کے لیے وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جو جائز وظائفیں کرنے چاہیے، سپورٹ لینی چاہیے، ٹھیک ہے، میں اس کا مخالف نہیں، لیکن اپنی سستی کو دور کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح سستی کا ایک ایریا یہ ہے جو ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی میں سستی۔ آخری دن لائن لگی ہوگی، 12 دن کا ٹائم ہے، آپ کو بل مل گیا، آپ کے موبائل پر آ گیا، لکھا بھی ہوتا ہے اس بیچارے کے اوپر کہ ملتے ہی واجب الادا ہے، آخری تاریخ کی ضرورت نہیں۔ تو اس میں سستی کے کئی نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاڑی میں کوئی پرابلم ہے، بائک ہے، کوئی بریک لوز ہوئی بھی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، گاڑی کا کوئی کام ہے میکینک کا، اس میں سستی اچھا کرتے ہیں۔ گاڑی کا پلگ صاف ہونے والا ہے، کوئی بھی کام ہے، اسٹیپنی ہے، پنکچر ہے، اچھا چلو کرا لیں گے۔ اس قسم کی سستیاں یہ ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ڈرائیونگ لائسنس کاغذات کے اندر سستی، ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہے، بس نہیں بنا رہے۔ آج کل تو گورنمنٹ نے بڑی سختی کی ہوئی ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ رشوت کا ریٹ بھی خوب اوپر چڑھ گیا ہوا ہے۔ تو یہ 2-4 مہینے میں غبار ہے، ختم ہو جائے گا۔ کل صاحب مجھے بتانے لگے ہمارے آفس کے ہی کہ جی لائسنس نہیں تھا، کیا تھا، تو روک لیا۔ روکا بھی انہوں نے جن کی ڈیوٹی نہیں تھی روکنے کی۔ بھائی ٹریفک وارڈن روکے تو الگ بات ہے، کسی اور نے روک لیا، بھائی آپ کا کام ہی نہیں تھا یہ، لیکن ان کو پتہ ہے ہوا چلی ہوئی ہے، اس کے بعد ڈاکومنٹ نہیں ہے تو میں لگاؤں دہاڑی۔ ان کو لے گئے تھانے، اور 380 روپے ان کے پاس نکلے۔ 4 آدمی تھے، اور انہوں نے 380 روپے ان 4 آدمیوں نے لے لیے، تو کیوں 95 روپے ان کے نصیب میں آئے ہوں گے، اور 1.5 گھنٹہ انہوں نے لگا دیا۔ مزہ تو تب ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے چاہتے ہیں نا قانون بنے، تو پھر جو مجرم ہے اس کو وہ سزا دیں جو ڈکلیئر ہے، پھر یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی ہم سب کو پتہ ہے یہ 2-4 مہینے کا شور ہے، پھر ختم ہو جائے گا، اور اس فضا سے بہت سے غلط لوگ بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔
بہرحال تو اسی طرح بہت سارے ضروری ڈاکومنٹس، شناختی کارڈ ایکسپائر ہو گیا، پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا، اس کو بنانے میں سستی، بچوں کا بے فارم بنانا ہے، اور لیگل ڈاکومنٹیشن ہے اس میں سستی۔ اس کے علاوہ ایک اور سستی ہے، علاج کرنے میں سستی، اپنی ذات کا علاج کرنے میں سستی، ڈاکٹر کے پاس جانے میں سستی، بچوں کو اور ان کے چیک اپ، میڈیکل چیک اپ اور یہ سب چیزوں کو دیکھنے میں سستی۔ گھر کے درجنوں ایسے کام بعض دفعہ ہوتے ہیں، کہیں بلب خراب ہے، کہیں دروازے کا لاک خراب ہے، اور کوئی گیس کی لیکیج بند ہے، کوئی اور کوئی مسئلہ ہے، چولہا بند ہے، کوئی مسئلہ، ان سارے کاموں میں کہیں نہ کہیں سستی۔ اولاد جوان ہو گئی، معلوم ہے بے حیائی کا، بے دینی کا ماحول چل رہا ہے، میوزک ہے، بے پردگی ہے، اب اس کا نکاح کرنے میں سستی۔ کہیں ہم ملازم ہیں تو دفتر کے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں سستی، وہاں ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ اور اگر ہم مالک ہیں تو ملازمین کی تنخواہوں میں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں اور انوائرمنٹ کو بہتر کرنے میں سستی۔ مطلب زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں ہم لوگ سستی کا شکار نہیں؟ اچھا، سستی کے بارے میں پہلی بات کیا بتائی تھی کہ اتنی بری چیز ہے کہ جو سست آدمی ہو نا، اس کو کہہ دو نا تم بڑے سست ہو، اس کو بڑا برا لگتا ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھئی کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا تو پھر پوچھوں گا بھئی ہم سست ہیں یا نہیں ہیں، بتائیں جی، ہے نا؟ تو ارادہ ہے ٹھیک کرنے کا، تو بس اسی لیے ہم بیٹھے ہیں۔ خدا نہ خاصہ یہ کوئی ہم نے سستی کو وجہ نہیں کہ کسی کو شرمندہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، میں خود اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے ہم کہیں نہ کہیں ہم سب زندگی کے شعبوں میں سست ہیں۔ اچھا جی، سستی کے نقصانات کچھ یہ بھی بات ہو جائے۔ یہ سستی یہ ہماری دنیا بھی تباہ کر سکتی ہے اور آخرت بھی تباہ کر سکتی ہے۔ سستی معمولی بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے بلا وجہ اس سے پناہ نہیں مانگی۔ قرآن مجید نے سستی کو دین کے معاملات میں، فرائض کی ادائیگی میں، عبادات کی ادائیگی میں سستی کرنے والوں کو منافقین کی نشانی قرار دیا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، منافقین کے بارے میں بتایا کہ جب یہ فرائض کی ادائیگی میں، نماز میں، عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ، لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ تو سستی کو معمولی بیماری نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ، دنیا بھی تباہ ہو سکتی ہے اور آخرت بھی۔ آخرت کیسے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی ادائیگی میں سستی کی تو جہنم کی سزا۔ تو یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے۔ علم دین بالخصوص جو ضروری مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے، ان کو ہم نے حاصل نہ کیا تو کیا ہوگا؟ ہمیں بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہونا پڑ سکتا ہے، ہو سکتے ہیں کوئی بھی باطل، کوئی بھی غلط بات ہمیں کسی غلط طرف لے جا سکتا ہے، تو آخری انجام برا۔ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی آپس میں، گھر کے اندر ٹینشن اور ڈپریشن کا ماحول اور ناراضگی کا ماحول ہو سکتا ہے، اور بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے۔ وقت پر کام نہ کرنے کی وجہ سے یا کام کو صحیح طریقے سے پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ کسی موقع پہ قانونی سزا، گرفتاری یا جرمانہ یہ پیش آ سکتا ہے سستی کی وجہ سے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، جدہ سے آئے ماشاءاللہ، اگر کوئی ڈاکٹر ہے یہ علاج میں سستی کرے کسی کی جان جا سکتی ہے جی ڈاکٹر صاحب۔ کوئی نرس ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس میں اگر سستی کرے اس کی جان جا سکتی ہے، اور ایسے کیسز ہمارے معاشرے میں بہت ہیں۔ تو سستی کے نقصانات تھوڑے نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے۔ یہ تو چند باتیں ہو رہی ہیں نا، کہ وقت بھی کم ہے اور باتیں بھی ساری کرنی ہیں، تو سستی کے نقصانات بہت زیادہ۔ اچھا جی، اگلا ہی بات، سستی کا علاج پہلے بتا دیں یا سستی کی وجوہات پہلے ہو جائیں؟ وجوہات پہلے ہو جائیں نا، سیکوینس یہی بنتا ہے۔ چلیں جی، سستی کی کافی ساری وجوہات ہیں، ان میں سے بات ذکر کر لیتے ہیں۔ بہت اہم وجہ یہ نفاق ہے، منافقت ہے، قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ سستی کی بہت بڑی وجہ منافقت ہے۔ کیا مطلب؟ نیت خالص نہیں ہوتی۔ منافقت کی بہت ساری قسمیں ہیں، نیت خالص نہیں ہوتی۔ جب نیت خالص نہیں ہوتی نا، تو پھر جن کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں؟
لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں بڑے شوق سے، تنہائیوں میں ڈنڈی مار دیتے۔ اگر یہ والی سستی ہے تو یہ منافقت کی دلیل ہے، عملی طور پر ہم منافق ہو گئے۔ یا ایک اور، نیکی کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے شہرت یا دنیا کا فائدہ ہے۔ یراؤن الناس، شہرت یا دنیا کا فائدہ، اس لیے نیکی کا کام کرتے ہیں۔ ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس میں ہماری شہرت مائنس کر دو، ہماری دنیاوی منفعت جو دنیاوی منافع ہمیں ملنے ہیں وہ مائنس کر دو، تو ہم وہ بھی نہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ منافقت کی قسم ہے۔ بھئی میں مدرسہ اس لیے بناؤں گا میری شہرت ہوگی، مجھے لوگ فنڈ دیں گے، میرا کام چلے گا، تو بس ختم ہو گیا کام۔ وہ جو دین کا کام کر رہے ہیں یا کسی کی خدمت کر رہے ہیں، پیچھے شہرت یا دنیاوی منافع چاہیے، تو معاملہ کیا ہے؟ یہ خراب ہو گیا۔ اچھا جی، سستی کی دوسری بڑی وجہ آرام پسندی، آرام پسند ہو جانا، محنت نہ کرنا، نیک کام کرنے کے لیے ہمت نہ کرنا، زحمت نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے سستی کی۔ اور اس آرام پسندی اور آرام طلبی نے ہمیں بھی خراب کیا، اور ہم نے اس چیز کو جب اپنی اولادوں میں ڈالا تو ہماری نسلیں اب خراب ہو رہی ہیں۔ کئی ایسے بڑے بڑے مل آنر، فیکٹری والے، بڑے بڑے امپورٹر میں جانتا ہوں، بچوں کو اتنی فیسلٹیز دیں، آج اولاد باپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں باپ کی جگہ ہم نے نہیں سنبھالنی۔ ایک والد صاحب بڑے پریشان میرے پاس آئے، ان کے پاس بلا مبالغہ ان کی فیکٹری میں 400 سے زیادہ ورکر کام کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے جی میرا بیٹا کہتا ہے مجھے یہ کام نہیں کرنا، اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، سر کھپائی ہے، صبح سے لے کے رات تک آپ لگے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ تو جس باپ نے اپنے بیٹے کو ہر نعمت اور آسانی اور آسائش دی، محنت پہ نہیں لگایا، آج وہ باپ کیا اپنے بیٹے سے سن رہے کہ ابا مجھے یہ کام نہیں کرنا، اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ 400 ملازم اس کے انڈر، اس نے باس کی سیٹ پہ بیٹھنا، وہ کہتا ہے مجھے نہیں بیٹھنا۔ تو آرام طلبی نے اپنے آپ کو بھی خراب کیا، اگلی نسل کو بھی خراب کیا۔ اور یہ بہت سارے گھروں کا مسئلہ ہے، بڑے بڑے کاروباری لوگوں کا مسئلہ ہے، ان کی اولادیں کہتی ہیں ہمیں کام نہیں کرنا۔ یہ سستی ان کے اندر کیوں آئی؟ آرام طلبی اور عیش پسندی کی وجہ سے۔ ماں باپ نے ان کو دھوپ بھی نہیں لگنے دیتے، 10 منٹ کہیں لیٹ ہو جائے تو پریشان ہو جاتے۔ تو مسلمان کو تو رف اینڈ ٹف ہونا چاہیے۔ اچھا جی، سستی کی تیسری بڑی وجہ زندگی کے مقاصد کا واضح نہ ہونا۔ بہت سارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، پوچھو بھئی آپ کی زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے۔ ایک مسلمان جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جنت تک پہنچنے کا راستہ دیا، مقصد دیا، اس سے پوچھو تو کتنے آپ کو ابھی مل جائیں گے، آپ سروے کر لیں بھئی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان تو کوئی مقصد نہیں، تو جانوروں کا بھی ہے۔ زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہوتا۔ سستی کی چوتھی بڑی وجہ عیش پسندی، ہر جگہ فیسلٹی کو دیکھنا، حج بھی کرنا ہے تو VIP کے نام سے کرنا ہے، ہر جگہ فیسلٹی، بہت زیادہ عیش پسندی، یہ پھر سستی کی طرف چلی جاتی ہے، نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ ایک اور بڑی وجہ سستی کی زیادہ کھانا کھانا اور زیادہ سونا، زیادہ کھانا کھانا اور زیادہ سونا، اس کا ذہن بھی سست ہوتا ہے، اس کا جسم بھی سست ہوتا ہے۔ سستی کی ایک اور بڑی عجیب و غریب وجہ لمبی پلاننگ کرنا، لیکن عملی طور پر وہ پلاننگ ٹھیک نہ ہو۔ امیدیں اور پلاننگ تو لمبی ہو، بڑی بڑی ہوں، اچھی بات ہے، ویژن بڑا ہونا چاہیے، لیکن پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے، اور اس کے کوئی جوڑ بھی ہونا چاہیے۔ جو آپ سوچ رہے ہیں آپ کے حالات سے، آپ کے انوائرمنٹ سے، آپ کے بیک گراؤنڈ سے، اس کا کوئی جوڑ بھی ہونا چاہیے۔ تو جو مستقبل کی پلاننگ ہوتی ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہوتی، یہ بھی سست بندے کو کر دیتی ہے۔ اچھا، سست ہونے کی ایک اور بہت بڑی وجہ سست لوگوں کی صحبت۔ ہم کس گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہیں، وہ لوگ اگر سست ہیں تو ہم نے بھی سست ہی ہو جانا ہے۔ یہ انسان کی فکری، نفسیاتی اور بدنی، یعنی فکری، نفسیاتی اور جسمانی تینوں چیزوں کو تباہ کر دیتی ہے سست لوگوں کی صحبت۔ جنہوں نے زندگی میں کچھ بھی کام نہیں کیا، ایک ناکام زندگی گزارے ہوئے،
ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، یا جیسے کوئی نشیوں کا گروپ ہوتا ہے کوئی اور اس طرح ان کے ساتھ سست لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جن کے پاس کوئی موٹیویشن نہ ملے، وہ مایوسی کی باتیں کریں، کمزوری کی باتیں کریں، یہ آپ کو بھی سست کر دیں گے۔ سستی کی ایک اور بڑی وجہ کاموں کو مؤخر کرنا، ٹالنا، اچھا کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اور احساس ذمہ داری آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سستی کی کئی وجوہات ہیں۔ اچھا، بعض میڈیکل ریزنز بھی ہیں سستی کی، بعض میڈیکل ریزنز بھی ہیں، جیسے پانی کی کمی، جسم کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو، پانی پورا نہ ہو تو آپ کو سست کر دے گی۔ ڈاکٹر صاحب میں کہیں یہ میڈیکلی کوئی بات غلط بتاؤں تو آپ نے بیچ میں بتا دینا ہے، کیونکہ لائیو بھی جا رہا ہے، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے۔ اب آپ قدرتاً آ ہی گئے تو لوگوں کو صحیح بات پہنچے۔ ویسے میں نے آج ایک ڈاکٹر سے ہی پوچھ کے نوٹس بنائے، تو اس کی میڈیکل ریزن بھی ہیں۔ پانی کی کمی، اچھا پانی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دی، پانی پوری زندگی ہے، لائف ہے یہ، تو پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے۔ خوراک صحیح نہ ہونا، جنک فوڈ، پیزا اور ایسی چیزیں کھاتے چلے جانا، یہ سستی کا ذریعہ ہے۔ آفٹر آل آپ کیا کھا رہے ہیں، اس سے بڑا تعلق ہے آپ کی چستی اور سستی کا۔ تو خوراک کا ٹھیک ہونا۔ اچھا، میڈیکل ریزن میں جو مجھے بتایا گیا، یہ جو ڈپریشن کی دوائیاں ہوتی ہیں یہ بھی انسان کو سست کر دیتی ہیں۔ پھر ایک اور وجہ انہوں نے بتائی کہ فیل ہونے کا ڈر، فیلئر کا خوف، کہ پتہ نہیں میں اس میں ناکام ہو جاؤں گا، کامیاب تو شاید نہ ہو، ناکام ہو جاؤں گا، چاہے وہ امتحان ہے یا زندگی کا کوئی کام، کوئی بھی آپ کے پاس پروجیکٹ ہے، کوئی ٹاسک ہے، یہ خوف کہ میں فیل ہو جاؤں گا، یہ خوف انسان کو بجائے کہ بہتر کرے نیچے لے آتا ہے، یہ نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اچھا بھائی فیل ہو جائیں گے، کیا ہو جائے گا، دوبارہ اٹیمپٹ کر لوں گا۔ آج کل بہت سے ماں باپ ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں پہ، 90% کیوں آئی، 95 کیوں نہیں آئی، اس کی 96 آئی، تمہاری 94 کیوں آ گئی؟ ان کو باقاعدہ مینٹل ٹارچر کرتے ہیں، یہ ان کو پھر سست کرتا ہے، ان کو کمی کی طرف نقصان کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر موٹیویشن نہیں ہوتی بندے کے اندر، جذبے کی کمی، کوئی کام جو وہ کر رہا ہے اس کا کرنے کا جذبہ نہیں ہے، وہ قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھانے کا جذبہ نہیں ہے، وہ ڈاکٹر ہے، خدمت کر رہا ہے مخلوق کی، لیکن خدمت کا جذبہ نہیں ہے، وہ کوئی بھی کام ادا کر رہا ہے اس کا جذبہ نہیں ہے اس کے ساتھ، تو یہ بھی سستی کی طرف لے جاتا ہے۔ نیند پوری نہ ہونا، یہ بھی سستی کی بڑی وجہ ہے۔ پھر سوشل میڈیا کا استعمال، رات کو دیر تک جاگنا، صبح دیر تک سوتے رہنا، یہ بھی سستی کی وجہ ایک لکھی ہے۔ کچھ عرصہ پرانی بات ہے، ایک خاتون کا مجھے فون آیا کہ جی میں زندگی بھر بڑی محنت کرنے والی اور سارے کام خود کرنے والی، تو اب مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، ہمت نہیں ہوتی، اور یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ میں تو منع کرتا ہوں عاملین کے پاس مت جائیں بھائی، خود اپنے عمل کو حفاظت رکھیں، تو جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ خیر انہوں نے کئی سال کئی عاملین کے پاس لگائے، اور ان کو بڑا پتہ تھا کسی نے کوئی جنات کا اثر ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ فلاں نے کیا ہے، اور وہ ان کی جناب جٹھانی درانی کیا ہوتے ہیں وہ تھی، ساری چیزیں ہو گئی۔ میں کہتا بھائی یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، مجھے کہتی تھی کبھی آپ کو سمجھ نہیں آتے، ٹھیک۔ خیر 4-5 سال انہوں نے اس طرح کے کام کاج کیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ایک دن ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی، انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا جی آپ کا جو ہے نا وائٹامن ڈی کم ہے، تو وائٹامن ڈی کے کیپسول دیا گیا، دھوپ میں بیٹھا کریں، یہ کیپسول لیں آپ کے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر خود ہی کہنے لگی کہ جی میں نے پھر وہ علاج کیا، وائٹامن ڈی کی جو کمی تھی، جو اس کی ڈیفیشنسی تھی وہ پوری ہو گئی، میں ٹھیک ہو گئی۔ وہ جو جنات تھے نا وائٹامن ڈی کی کمی سے آ گئے تھے، وہ پوری ہو گئی، بھاگ بھوگ گئے۔ ہمارا ایک دماغ بن گیا ہے، پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہو، کسی نے کچھ کر دیا، کوئی چیز ہو کسی نے کچھ کر دیا، اس چیز سے بھی نکلنا ہے جی۔ اچھا جی، یہ سستی کی وجوہات ہو گئیں۔ اب اس کے علاج کی طرف جاتے ہیں جی۔ سستی کے علاج 20 سے زیادہ علاج انشاءاللہ بھی میں مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ہم اپنی سستی کو تسلیم تو کریں کہ ہم سست ہیں۔
جو مریض اپنے آپ کو مریض ہی نہ سمجھے اس نے علاج کیا کرنا؟ ہر آدمی ہر جگہ سست نہیں ہوگا، کوئی کسی ایریا میں سست ہے، کوئی میں ابھی سب صبح جب پڑھ رہا تھا نا، بیان تیار کر رہا تھا، ابھی جب کر رہا ہوں، میں اندر اندر دیکھ رہا ہوں میں کہاں کہاں سست ہوں۔ تو جہاں میں سست ہوں ہو سکتا ہے آپ وہاں نہ ہو، جہاں آپ ہوں ہو سکتا ہے میں وہاں نہ ہوں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زندگی کے شعبے میں سست ہے۔ ہم سب سے پہلے تو تسلیم کریں کہ ہم سست ہیں اور مجھے اس کا علاج کرنا ہے۔ اپنی سستی کو بہانوں میں چھپانے کے بجائے دل ہی دل میں ہم مان لیں کہ ہم سست ہیں اور ہم نے علاج کرنا ہے۔ دوسرا کام، نیت کریں کہ ہم نے اس مرض سے جان چھوڑانی ہے، کوشش کرنی ہے پوری۔ تو بھئی میں بھی نیت کرتا ہوں، ہم سب بھی نیت کریں، ہم نے اپنی سستی کو زندگی سے نکالنا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اتنی بری چیز ہے یہ۔ تو بھئی میں نے اپنی زندگی سے سستی کو نکالنا ہے، ایک قوی چست ایکٹیو بندہ بننا ہے جو ہر ایک کے لیے مفید ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے دن کا آغاز ہمیں کب کرنا ہے؟ فجر کی اذان سے پہلے یا فجر کی اذان سے کے ساتھ، یعنی تہجد کے ساتھ یا فجر کے ساتھ۔ اعلیٰ درجہ ہے تہجد کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں، آخری درجہ ہے فجر کے ساتھ دن کا آغاز کریں۔ جو شخص صبح اٹھتا ہے 8-9 بجے ہے، فجر نہیں پڑھتا، یہ کبھی اپنی سستی کا علاج کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جسمانی سستی خالی نہیں ہے، روحانی سستی بھی تو ہے۔ اور مسلمان کا اس کے بغیر کام ہی کوئی نہیں۔ جس نے فجر کی نماز قضا کر دی، اب روحانی طور پر تو چست ہو ہی نہیں سکتا۔ ذرا سنیے حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات کو سوتے وقت 3 گرے لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پہ پھونک دیتا ہے، کہتا ہے ابھی رات بہت بڑی ہے، سو جا سو جا، موج کر۔ 3 گرے لگتی ہیں، دور کیسے ہوتی ہیں؟ نمبر 1، جب انسان اٹھتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے، دعا پڑھتا ہے، 1 گرہ نکل جاتی ہے۔ پھر جب وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، جب نماز ادا کرتا ہے تیسری کھل جاتی ہے۔ انسان تہجد کے لیے اٹھا تو تینوں کام تو ہو گئے، اٹھ کے اس نے دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد، دعائیں پڑھی، 1 گرہ کھلی، وضو کیا دوسری کھلی، تہجد پڑھی تیسری کھلی، ابھی ایکٹیو ہو گیا روحانی طور پر۔ اگر کوئی تہجد کے لیے نہیں اٹھ رہا، فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہا ہے، تو تینوں کام تو کرے گا، اٹھ کے دعا پڑھے گا، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا فجر کی، تب بھی ٹھیک ہو گیا۔ جو سوتا ہی رہا، فجر کے 2 گھنٹے 1 گھنٹے بعد اٹھا، 20 منٹ بعد اٹھا، فجر ہی نہ پڑھی، اس بیچارے نے سستی کیا دور کرنی؟ اس کی روحانی سستی دور نہیں ہو سکتی۔ تو جو انسان فجر کے بعد فجر پڑھ کے صبح کے کام کرتا ہے، اس کی زندگی مسلمان کی اس کو نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ اور جو فجر قضا جس دن ہو جائے، اس دن اس کی بے برکتی بھی محسوس کرتا ہے انسان۔ تو بھائی فجر کے ساتھ یا تہجد کے ساتھ ہم اپنے کاموں کا آغاز کریں۔ اگلا کام کیا ہے جی سستی دور کرنے کے لیے؟ دعاؤں کا اہتمام، اللہ سے مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سستی دور کرنے کے لیے دعائیں مانگی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اور بھی دعائیں ہیں۔ تو ہم عربی میں اردو میں ہم اللہ سے سستی سے پناہ مانگیں۔ اگلا کام بڑا ہی اہم اور بڑا پیارا ہے، بہت خوبصورت کام۔ ہم کام کرنے کے طریقے سوچیں۔ کوئی کام ہمارے پاس ہو، اسائنمنٹ ہو، ٹاسک ہمارے پاس آ جائے، اس کو پورا کرنے کے طریقے سوچیں۔ آج تک تو ہم کام کو ٹالنے کے طریقے سوچتے رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے کام کو پورا کرنے کے طریقے بھی سوچے؟ کبھی کام آیا، اسائنمنٹ آئی ہے، میں اس کو کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کتنے ہی لوگ ہیں ایک لمحے میں کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ بھئی آپ نے کہہ دیا 1 منٹ کے لیے، مان لیتے ہیں، لیکن اگر اس کے بدلے آپ اپنے دماغ کو ادھر لائیں کہ بھئی کام ہے، میں اس پہ پہلے غور تو کر لوں میں کر سکتا ہوں کہ نہیں، کیا کیا پاسبلٹیز ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، غور تو کر لے بندہ، اس کے بعد غور و فکر کے بعد کہے کہ ہاں میں نہیں کر سکتا، یہ بات پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن میں نہیں کر سکتا، بھئی کیوں نہیں کر سکتے؟ انسان کیا نہیں کر سکتا؟ ہمت کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو کام کرنے کے طریقے سوچئے۔ ہم لوگ اکثر کام نہ کرنے کے طریقے اور بہانے تلاش کرتے ہیں، ہم کام کرنے کے طریقے اور بہانے تلاش کریں۔ ہم یہ سوچیں کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ طبیعت میں اگر یہ تبدیلی آ گئی، یہ سوچ آپ کی مثال بن جائے گی، آپ کی شناخت بن جائے گی، اور آپ اور ہم لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
یار اس کو یہ کام کہا، اس نے یہ بھی کر لیا، یہ کہا، یہ بھی کر لیا، یہ کہا، یہ بھی کر لیا۔ یہاں میں 2 مثالیں دے دوں۔ ایک کمپنی میں ایک مینیجر صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے ریزائن دے دیا، تو مجھے کہیں جاب چاہیے۔ تو ایک ادھر ہال روڈ میں ایک امپورٹر ہے، میں نے ان کو فون کیا، انہوں نے ایک برانڈ اپنا بنانا تھا، مجھے انہوں نے بتایا تھا، میں نے کہا بھائی وہ فلاں کمپنی میں وہ مینیجر ہے تو وہاں سے ریزائن دے چکا ہے، تو آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ابھی آپ یہ کام ابتدائی سٹیجز میں ہے تو یہ بندہ آپ کے کام آئے گا۔ کہ ابراہیم بھائی وہ کمپنی بند ہو گئی ہے یا بندے نے ریزائن دیا ہے؟ وہ کمپنی کام کر رہی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا وہ بندہ تو ریزائن دے کے آیا ہے، کمپنی تو کام اسی طرح کر رہی ہے۔ اگلی بات انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم بھائی یہ بتائیں کیا کوئی کمپنی اپنے اچھے بندے کو جانے دیتی ہے، ذمہ دار بندے کو، ایکٹیو بندے کو جانے دیتی ہے؟ میں نے کہا کبھی بھی نہیں، کسی صورت نہیں جانے دیتی۔ میں نے کہا جی مجھے ایسا بندہ نہیں چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% ہر جگہ ایسا ہو، لیکن ایک انداز ہے سوچنے کا۔ اسی طرح آپ جس کمپنی میں جو جاب کرنے والے لوگ ہیں، آپ کہیں بھی جاب کر رہے ہیں، جو آپ کی جے ڈی ہے وہ کیجئے، جو جاب ڈسکرپشن ہے، ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کیجئے، لیکن اس کے علاوہ کوئی کام مل جائے آپ وہ بھی کیجئے۔ آپ کمپنی کی ضرورت بن جائیں گے، آپ اس ادارے کی ضرورت بن جائیں گے، وہ ادارہ آپ کی قدر کرے گا، گو اس کے لیے آپ کو پے نہ کر رہا ہو، لیکن یہ کبھی نہ کبھی پے آف ہوگا، اس کا آپ کو ریوارڈ ملے گا۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے، میں خود الحمدللہ اتنے ادارے چلا رہا ہوں، کاروبار بھی ہے، چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں مینجمنٹ میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ ایک آدمی کی ایک جے ڈی ہے، وہ کام کر رہا ہے، کوئی اور اس کو کام آ گیا، کہتے ہیں میرا کام نہیں، اس سے کرا لو، اس سے کرا لو، یا مشکل کام ہوتا ہے اور واقعتاً اس کی اتنی اس ذمہ داری میں بھی نہیں ہوتا، جان چھوڑا لیتا ہے، نارمل پریکٹس یہ ہے۔ لیکن جو آدمی کام آتا ہے نا، کہتے ہیں مجھے یہ کرنا ہے، اس کو چیلنج قبول کر کے اس کام کی پریشانیوں کو لے کے جب وہ کام سے گزر جاتا ہے، یہ اپ گریڈ ہو جاتا ہے، اس کی پوزیشن بڑھ جاتی ہے، اس کی ادارے میں قدر بھی بڑھ جاتی ہے، اس کو پھر کوئی نہیں نکال سکتا کبھی کہ بھئی یہ تو سارے کام کر لیتا ہے، اور اس کے تجربے میں اضافہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اسے کام دیتا ہے۔ تو ہم کام کرنے کے طریقے سوچیں، کام سے جان چھڑانے کے بہانے سوچنا بند کر دیں، پھر دیکھیں کیسے ترقی ہوتی ہے۔ سستی دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنا علاج کروائیے۔ بعض مرتبہ سستی کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، تو کبھی کسی بیماری جو سستی کی ڈیپینڈ کرتا ہے مریض کے اوپر، اس کی کنڈیشن کیا ہے، پیشنٹ کون سا ہے، کبھی اس کو دماغی طور پر کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ وہ 2-4 سیشنز لیتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے، سستی دور ہو جاتی ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے، کوئی وہ دوائی دے دیتے ہیں، کوئی وائٹامن دے دیتے ہیں، کوئی ایسی ورزش بتا دیتے ہیں، ایکسرسائز بتا دیتے ہیں، اس سے وہ سستی دور ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جی ڈاکٹر صاحب کہ نفسیاتی طور پر بعض دفعہ جب آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں، وہ 2-4 سیشن لیتے ہیں، دور ہو جاتی ہے۔ تو کبھی میڈیکل ریزن بھی ہوتی ہے، ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری ہی کمی ہو، کبھی جسمانی طور پر انسان ذہنی طور پر وہ علاج کرائیے۔ لیکن یہ کب ہے، جب ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم سست ہیں، پھر ہی بڑھیں گے نا۔ اچھا، ہم سستی کی کسی بھی اسٹیج پر ہیں اور کسی بھی زندگی کے ایریا میں سست ہم ہیں، ہم اس کا علاج شروع کر چکے ہیں، وہ میڈیکل ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن مکمل صحت مند ہونے کا انتظار نہیں کرنا۔ ادھر علاج شروع ہو گیا، ادھر ہمت شروع کر دی، ورنہ تو نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ بس عمل کی طرف آگے آنا ہے۔ سستی دور کرنے کے لیے نیند کو بر وقت لیجئے، نیند کا ٹائم بھی پورا ہو اور صحیح ٹائم پہ بھی ہو۔ عشاء کے بعد کی نیند یہ بہترین کوالٹی سلیپ آپ کو دے گی۔ رات کو 3 بجے تک جاگتے رہیں اور فجر کے بعد زیادہ سوئیں، 2 بجے تک سوئیں۔ ابھی ایک صاحب ہمارے مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے، وہ کہتے ہیں جی ظہر کی اذانوں میں میری صبح ہوتی ہے، ساری رات کام کرتے ہیں، ان کا کام بھی بیچاروں کا انٹرنیٹ کے اوپر ہے، اللہ انہیں اور اچھا کوئی آسانی والا کام بتا، ساری رات ہی کام کرتے رہتے ہیں، فجر کے وقت سوتے ہیں، فجر پڑھ کے دیندار ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں مجھے بھی، تو جناب بات کرو تو 12-1 بجے تو سو کے اٹھتے ہیں۔ بھائی جو ساری رات محنت کرے گا تو دیر سے اٹھے گا۔ تو نیند کی جو کمی ہے نا، جوانی تو گزر جائے گی، بڑھاپے میں یہ ہلا کے رکھ دے گی۔ رات کو صحیح سوئیں گے، ٹائم پہ سوئیں گے تو اندر میلیٹونن بنے گا،
اس کے ہارمونز ہیں اور ایک اس کا پورا سائیکل ہے. کتاب میری ایک ہے بیان بھی ہے سلیپ مینجمنٹ, اس میں اس کی تفصیل مل جائے گی. جو رات کو جلدی سوئے گا, نیند پوری لے گا, یہ چستی بھی اس کے اندر ہوگی, ایفیشنسی بھی ہوگی, اور یہ بڑھاپا بھی اچھا گزارے گا. اچھا جی, سستی دور کرنے کا ایک اور نسخہ, کھانے پینے میں احتیاط. مرغن غذاؤں سے تو اپنے آپ کو دور کریں آہستہ آہستہ. کھانے پینے میں احتیاط, سوچ سمجھ کے اور آرگینک کی طرف آنے کی, سادگی کی طرف آنے کی فکر. کھانے پینے کی احتیاط کا سستی سے بڑا تعلق ہے. سستی دور کرنے کے لیے واک کرنا. بخاری شریف کی حدیث ہے, اگلے بیان میں انشاءاللہ میں پوری تفصیل سے پڑھ کے سناؤں گا. صبح کی واک, دوپہر کی واک, شام کی واک کا نبی علیہ السلام نے ذکر کیا, بخاری شریف کی حدیث. رات کو کم, دن میں زیادہ. اچھا, واک کا اصول بھی اکثر لوگ نہیں سمجھتے. آپ دن بھر جتنی مرضی محنت کریں, سارا دن ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر بھاگیں دوڑیں, یہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ واک ہی نہیں ہے. وہ بھائی میں 10 کلومیٹر روز چل رہا ہوں, کہتا ہے نہیں یہ نہیں, واک کی نیت سے واک کریں. وہ جو ایگزرشن ہو رہی ہے, محنت ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں واک ہی نہیں ہے. تو پھر انما الاعمال, ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, پھر ہم یہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات, کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ایسے ہی کہتے ہیں نا جی, کہ واک کی نیت ہو تو پھر واک کا وقت کہلائے گا, واک کہلائے گی. اچھا جی, اگلا علاج مصروف رہنا, اپنے آپ کو اچھے اور مفید کاموں میں لگائے رکھنا, فارغ رہنے سے بچے رہنا, یہ فکر کرنا. اگلا علاج کاموں کو ٹالنے کی عادت کو ختم کرنا, کہ ٹالنا نہیں, مجھے کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے, کل نہیں کرنا, آج کرنا ہے. جو کام آ گیا بس اس کو آگے چلانا ہے, کام نکالنا ہے, کام کرنا ہے. اس موڈ پر آ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز سستی نہیں ہوگی. جتنے کام ہم پینڈنگ چھوڑتے ہیں ہماری سستی میں اضافہ کرتے ہیں. کام ہم نہیں کرنے, ساتھ ساتھ نکالتے جائیں گے, ان کا بنڈل نہیں بنے گا, اور بنڈل بن جائے گا تو پھر ہماری سستی میں اضافہ ہوگا. اگلا کام, 9واں علاج جو ہے سستی دور کرنے کے لیے, اپنے کاموں کو شیڈیول کر لینا. جتنا اہم کام ہے اس کو اتنا اہم رکھنا. اچھا, جب کاموں کو شیڈیول کرتے ہیں نا, تو جو مشکل کام ہوتے ہیں ان کے لیے اپنا فریش ٹائم جو ہے نا وہ نکالیں. جیسے بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے, مجھے پتا ہے نا اپنی طبیعت کا, کب میں سوتا ہوں, کب اٹھتا ہوں, کس وقت میں فریش ہوتا ہوں, کس وقت نہیں ہوتا ہوں, مجھے اپنا پورا آئیڈیا ہے. جو مشکل کام ہے, محنت والے کام ہیں, اس کو اپنے فریش ٹائم میں رکھیں, جلدی نکل جائے گا. تو کاموں کی ایک ترتیب بنانا, ٹائم ٹیبل زندگی کا بنا لینا, اس سے بڑی آسانی ہوتی ہے. اگلی بات, اگلا علاج شاید 10واں ہے کہ 11واں, کاموں کو کرنے کے لیے اصول کو بنیاد بنائیے, موڈ کو نہیں. او یار آج موڈ نہیں ہے, دل نہیں کر رہا جی, کیا بات ہے جناب, سبحان اللہ. بھئی کام ہے, کام کرنا ہے, موڈ ہے کہ نہیں کام کرنا ہے, یہ ہوتی ہے بات. بس آج موڈ نہیں ہے, بس آج کام نہیں کرنا. یہ رویہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری جگہ پر ہے, یہ نقصان کا ذریعہ ہے. جوش کا اگلا علاج, جوش کے ساتھ ہوش کو بھی ساتھ رکھنا. ایک دم جذباتی ہو کر نہیں, کبھی تو میں واک ہی نہیں کرتا, آج بیان سنا ہے, اب کل سے میں نے جناب 2 گھنٹے روز پیدل چلنا ہے. نہیں بھائی, اگر کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہے جس کی واک کی عادت نہیں ہے, 10-15 منٹ روز سے ابتدا کرے, آہستہ آہستہ, چاہے وہ گھنٹے جائے, 2 گھنٹے پہ جائے, ٹھیک ہے. تو جوش کے ساتھ ہوش کو ساتھ رکھنا, ہوش کے ساتھ کام کرنا. اگلی بہت خوبصورت لائن ہے جی, بہت مزیدار, مشقت پر نہیں نتیجے پر نظر رکھیے. جب کوئی کام آ جائے, ٹاسک آ جائے, اسائنمنٹ آ جائے, کوئی ذمہ داری آ جائے, تو مشقت پر نہیں نتیجے پر نظر رکھیے. کام کیسا ہی مشکل ہو, اگر اس کا پھل میٹھا ہے تو مشقت کی کڑواہٹ پر نہیں نتیجے کی مٹھاس پر نظر رکھیے. یہ بڑی خوبصورت لائن ہے کہ مشقت پر نہیں نتیجے پر نظر رکھیں. آپ نے دیکھ لیا ایک کام کا نتیجہ بڑا میٹھا ہے, تو پھر مشقت کی کڑواہٹ کو برداشت کر کے اس پر نظر نہیں رکھنی, نتیجے کی مٹھاس پر نظر رکھنی, پھر آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اگلا علاج, اپنے کام خود کیجئے. بہت سارے ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں ہم خود نہیں کر رہے ہوتے, اور وہ کر سکتے ہیں,
تو اپنے کاموں کو ہم جتنا خود کر سکتے ہیں اس پر ہم فوکس کریں. نبی علیہ السلام گھر کے کام، گھر میں بیوی بچوں کی مدد، گھر والوں کی مدد، یہ سب کیا کرتے تھے. تو اس کا ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں. 14واں علاج، اپنا لائف سٹائل جو ہے نا وہ چینج کریں. گھنٹوں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھنا، گھنٹوں گپوں میں بیٹھنا، گھنٹوں ویڈیو فلمز دیکھتے رہنا، گھنٹوں ایسی ایکٹیویٹیز میں لگے رہنا جو لا یعنی ہیں، جن کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ان سے اپنے آپ کو بچانا. اور حدیث کے اندر آتا ہے اسلام کی خوبی یہی ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا فائدہ. لا یعنی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام کو چھوڑ دینا. لا یعنی چھوڑنے سے کیا مراد؟ ہر اس کام کو چھوڑ دینا جس کے کرنے میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. پھر زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. اگلی بات، اپنے کاموں کو تقسیم کر لیجئے، اس کے فیز بنا لیجئے، اس کے سٹیپس بنا لیجئے، اس کو ڈیوائڈ کر لیجئے. ایک دم ہی سارا کچھ نہیں ہو جائے گا. کہ کام ہے، بڑا کام ہے، اس کو بتدریج آہستہ آہستہ آگے بڑھیے، ایک ایک قدم آگے بڑھائیے. ایک کتاب ہے 500 صفحات کی، یار یہ کون پڑھے اتنی بڑی موٹی کتاب؟ ارے بھائی روز 5 پڑھ لیجئے، 100 دن میں پوری ہو جائے گی. سورہ ملک، اتنی بڑی سورت کون یاد کرے؟ ارے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ ہر امتی کے دل میں ہو. اب امتی کہتا تو ہے کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ نبی کی خواہش پورا کروں، لیکن اتنی بڑی سورت کون یاد کرے؟ اب اس کو سوچ کے کتنے ہی لوگ رہ گئے. بھئی ایک آیت روز یاد کر سکتے ہیں؟ ہاں وہ تو ہو سکتی ہے. ایک لائن روز یاد کر سکتے ہیں؟ ہاں وہ تو ہو سکتی ہے. تو 30 آیتیں ہیں، اگر ایک آیت روز یاد کریں تو 30 دن میں ہو گئی. ایک آیت کو 2 دن میں یاد کریں، آدھی آیت روز یاد کریں تو 60 دن میں ہو گئی. اب یہ جو میں سوچ کے بیٹھا ہوا ہوں کہ سورہ ملک اتنی بڑی سورت، یہ میں کیسے یاد کروں؟ برسوں گزار دیے. بھائی آدھی آیت تو روز یاد کر سکتا ہوں. بھئی جو چند صورتیں ہیں، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے اور سورہ کہف ہے، یہ چند سورہ یاسین ہے، تو سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے. لیکن اتنی بڑی جی کیسے کریں؟ بھئی اس کو ڈیوائڈ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے کر لیں. ایسے ہو جائے گا جی؟ ایسے آسانی سے ہو جائے گا. اگلی بات، اپنے کاموں کو روٹین میں لے کر آ جائیں. یہ نہیں کہ جذبہ چڑھا 3 دن کے لیے شیڈیول بن گیا، 3 دن کے لیے جو ہے ہم چست بن گئے، پھر 3 دن ہم نے کہا چلو اب ذرا مزے سے گزار لو. نہیں، اب ایک ترتیب پر اپنے آپ کو لے آئیں. روٹین اپنی سیٹ کر لیں کہ نہیں اب مجھے قبر تک ایکٹیو ہی رہنا ہے، چست ہی رہنا ہے. حضرت جی پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ دنیا کام کی جگہ، دنیا کام کرنے کی جگہ، قبر آرام کرنے کی جگہ، اور قیامت کا دن انعام پانے کی جگہ ہے. اور حضرت جی ایک شعر پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں نیند بھر کر وہی سویا جو کہ جاگا ہوگا. جو دنیا میں جاگے گا، محنت کرے گا، مشقت کرے گا، قبر میں پھر وہی آرام کرے گا. اسی طرح میڈیکل والے کہتے ہیں جو لوگ گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، چلنے پھرنے سے، جسمانی مشقت سے گھبراتے ہیں، ان میں فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. بحیثیت امت مسلمہ ہمیں ایک ایکٹیو اچھی لائف گزارنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سیکھیں. سستی دور کرنے کا ایک بہت بڑا طریقہ کیا ہے؟ اپنی زندگی کے مقاصد پر نظر ڈالیں کہ زندگی میں کس مقصد کے تحت کس لائن پہ گزار رہا ہوں، اور اس میں آخرت میں اللہ کے سامنے پیشی اور جواب دہی اس کو جوڑ لیں. زندگی کے مقاصد کو، جو ہمارے ٹارگٹس ہیں، ان کو متعین کر کے ان پر نظر ڈالیں، اور یہ خیال کریں کہ اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، یہ میرے مقاصد ہے، یہ میرا ٹریک ہے، یہ میرا عمل ہے، یہ سب پیش ہوگا، وہاں میرا کیا بنے گا. جس کو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو تو اس کی سستی دور ہو جاتی ہے. سستی دور کرنے کا ایک بہت خوبصورت علاج طریقہ، اچھے متحرک موٹیویشنل لوگوں کی، عملی پریکٹیکل لوگوں کی صحبت میں رہنا. وہ لوگ جو متحرک رہتے ہیں، وہ لوگ جو متحرک رہتے ہیں، اپنی توانائیاں، صلاحیت اعلیٰ مقاصد کے حصول میں لگاتے ہیں، انسان کو ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ
چند دن پہلے لاہور آئے، ایک دن بیان ہوا، اگلے دن بیان ہوا، گردے کے بھی مسائل ہے، شوگر بھی ہے، آنکھوں کی بھی تکلیف ہے، کئی اور عارضے ہیں، اب چلنا مشکل، ویل چیئر پہ چلتے ہیں۔ اب یہاں سے سیدھے گئے دبئی، دبئی سے گئے ملیشیا، ملیشیا سے واپس دبئی، پھر عمرے پہ جانا ہے، پھر ایک اور جگہ پہ کہیں جانا ہے، 8 تاریخ کو غالباً لاہور واپس آئیں گے۔ اتنی عمر میں اتنی بیماریوں کے ساتھ سفر در سفر در سفر۔ ابھی پچھلے مہینے کہیں سے ہو کے آئے۔ اب تو صحت کی وجہ سے اتنی صحت نہ رہی کہ ایک ایک دن میں 6 8 بیان پہلے ہوتے تھے اور سفر در سفر، لیکن اب اس عمر کے حساب سے دیکھیں تو ہم سے تو ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو علماء جو کام کرنے والے ہیں، علماء مشائخ، یہ اللہ والے جو دین کی محنت کریں، ان کے ساتھ ذرا وقت گزاریں۔ جو متحرک لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ وقت گزاریں، پھر ان ساری سستیاں دور ہو جائیں گی۔ تو جب حضرت جی کو دیکھتے ہیں، زندگی کو دیکھتے ہیں، مصروفیت کو دیکھتے ہیں اور ان کے کاموں کو دیکھتے ہیں، تو اپنے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ابھی تو ہماری نیا ایسی صحت، تو الحمدللہ صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو ہم کیوں ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ہم کیوں اتنی محنت نہیں کرتے۔ حضرت جی ایک اور جملہ بڑا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ حضرت مرشد عالم اور غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے حضرت جی فرماتے ہیں کہ مرشد عالم اور غلام حبیب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دین کا کام اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ خالق اور مخلوق دونوں کو تم پہ ترس آ جائے۔ کہ دین کا کام اتنا کرو کہ خالق اور مخلوق دونوں کو ترس آ جائے۔ تو متحرک لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا یہ ہمارے اندر چستی پیدا کرتا ہے۔ ایک اور کام، ہم شیڈیول بنائیں اور روزانہ رات کو چیک بھی کریں۔ شیڈیول بنائیں اور روزانہ رات کو چیک کریں، اس کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں۔ اور ہاں، اس میں ایک اور بات، ہم نے شیڈیول بنایا، کام کیا، ہم دیکھ رہے ہیں کون کون سے کام ہو رہے، اس پہ نظر رکھیں۔ کون کون سے کام میں نہیں کر پا رہا ہوں، ان پہ بھی نظر رکھیں، وجہ تلاش کریں، مل جائے گی وجہ۔ ہم وجہ تلاش نہیں کرتے، یار نہیں ہو رہا، بس بھائی نہیں ہو رہا، مان لیا، کیوں نہیں ہو رہا سوچ تو لو۔ اچھا کیسے ہو سکتا ہے، سوچ تو لو۔ ہماری ایک ہی بات ہے، کام نہ کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ آج سے ہم یہ چینج کریں، کام کرنے کے بہانے تلاش کرنے، کام کرنے کے طریقے تلاش کرنے، تو خود بخود ہم زندگی میں ایک مثال، معاشرے میں ایک مثال بن جائیں گے۔ صرف یہ ہمیں چینج کرنا ہے۔ سستی دور کرنے کے لیے ایکسرسائز کی بڑی ضرورت ہے، ورزش، جسمانی طور پر فٹنس، یہ اللہ کو بھی پسند، اللہ کے محبوب کو بھی پسند۔ اپنے آپ کو چاقو چوبند رکھیں۔ صحت مند مومن کمزور اور لاغر سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ بیماری کے فضائل وہ اپنی جگہ، لیکن صحت مند آدمی نہ دنیا کے، بیمار آدمی نہ دنیا کے کام صحیح کر سکتا نہ دین کے کر سکتا۔ صحت مند آدمی دین اور دنیا کے کام کرے گا نا۔ تو اللہ کو تو پسند صحت مند ہے، تو ہم اپنی صحت کے اوپر فکر رکھیں، ورزش، واک کے لیے وقت نکالیں، محنت کریں۔ اگلی بات، منفی سوچ اور منفی رویے سے دوری، نیگیٹو تھاٹس، ان کو ختم کریں۔ جو بھی آئیں بتکلف، جان بوجھ کر جتنے مرضی منفی جملے آ رہے ہوں، تو ہم نے اس کو ختم کر کے اس کے ریپلیسمنٹ میں جان بوجھ کر اچھے جملے ڈالنے ہیں، خود بخود اس میں فکر اور خیر پیدا ہوگی۔ اگلا علاج، مایوس ہونا چھوڑ دیں۔ مایوسی ویسے بھی کفر ہے۔ نا امید نہیں ہونا، کم ہمتی سے نکلیں، ہمت کریں۔ ہاں، اس کے لیے کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو اس کے لیے دوائیاں بھی ہیں، اس کے لیے علاج بھی ہے، اس کے لیے ایکسرسائز بھی ہے۔ کم ہمتی سے نکلنے کے لیے تو ان کو فکر کریں۔ اگلا علاج جو بہت ہی خوبصورت ہے وہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ بہت ہی خوبصورت علاج ہے۔ کیا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر الہی کی کثرت کریں۔ اللہ کے ذکر کی کثرت انسان کو موٹیویشن دیتی ہے، انسان کو قوت قلبی دیتی ہے، جسمانی قوت دیتی ہے، بیماریاں جو دل کی ہیں وہ دور ہوتی ہیں، انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پہنچی تھی، فرماتے ہیں جو قسمت والے ہیں نا، ان کا پہلا پڑاؤ، پہلا اسٹیشن اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کرو اور خوب کثرت کے ساتھ کرو۔ ان کا راستہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ پھر اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر برس رہی ہوتی ہیں اور فرشتے ان پر رحمت کی نظر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے خاص یہ درود پڑھے ہوتے ہیں، نیکی میں لگے ہوتے ہیں،
اور ان کا آخری انجام کیا ہوتا ہے؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام. وہ جب نیکی کی زندگی گزار کے، ذکر کی زندگی گزار کے اللہ کو ملیں گے تو وہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی. تو ذکر کی کثرت. اگلا علاج، جب آپ کے پاس مشغولی نہ ہونا، جب آپ کے پاس فرصت کا وقت ہو، چھٹیاں ہیں، فرصت کا وقت ہے، اب خود اپنے آپ کو مصروف کرنے اور رکھنے کے لیے مفید مصروفیت تلاش کیجیے. چھٹی کا وقت آ گیا، اب جیسے کبھی چھٹیوں میں 3-4 دن آ جانا اکٹھے، میرے لیے تو وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے، ہم دونوں میں بھی پریشان ہوتے ہیں، یا اللہ کیا کریں. تو جب فرصت کا وقت ہو تو اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے اب مفید مشغولیت جو ہے نا وہ تلاش کیجیے. ایک اور علاج جو پہلے بھی آدھا ذکر ہوا ادھورا، اب وہ پورا سن لیجیے. سستی دور کرنے کے لیے 2 کام بہت اہم. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، استعانت، اللہ سے مدد مانگنا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ میں آ جانا، شیطان کی پناہ مانگنا، اللہ مجھے پناہ میں لے لے اپنی. تو دعا مانگنا، یا اللہ مجھے کاموں کی ہمت اور توفیق عطا فرما، میرے لیے آسانیاں عطا فرما، میرے کاموں میں میری مدد فرما. اور ساتھ ہی ساتھ سستی سے، کاہلی سے پناہ مانگنا، یا اللہ مجھے اسے پناہ عطا فرما. تو استعانت اور استعاذہ یہ دونوں چیزیں اس میں آ جائیں گی. اچھا جی، سستی دور کرنے کا بہترین علاج، سب سے بہترین اور مفید ترین علاج کیا ہے؟ محنت کرنے والوں کی زندگیوں پہ غور کریں. سستی دور کرنے کا بہترین علاج کیا ہے؟ محنت کرنے والے لوگوں کی، کامیاب لوگوں کی زندگیوں کو پہ غور کریں. اور کامیاب لوگ کون؟ سب سے بڑی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آپ کی سیرت کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، سستی دور ہوگی. صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، واقعات کو پڑھیں، سستی دور ہوگی. یہ دین کا کام کرنے والے ائمہ کا گزرے ہیں، ان کی، ہمارے کابر کی زندگیوں کو پڑھیں، سستی دور ہوگی. یہ بڑا پرفیکٹ علاج ہے، کر کے تو دیکھیں. عام طور سے آپ دیکھیں، عام طور سے نا محنت کرنے والے معمولی لباس پہنتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں، شام کو پھر اچھا صاف ستھرا لباس نہا دھو کے پہنتے ہیں. ہم لوگ صبح ہی نہا دھو کے اچھا لباس پہن لیتے ہیں. بعض ایسے محنت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ سارا دن محنت کرتے ہیں، رات کو پھر اچھا لباس پہنتے ہیں. تو بھائی اچھا لباس کے لیے محنت بھی تو کرنی چاہیے. سستی میں ایک عقل کی سستی بھی ہے. عقل کی سستی کیا ہے جی؟ کوئی بتا سکتا ہے جی؟ بہت سے لوگ عقل میں سستی کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اپنی زندگی میں بہتری کیسے لائی جائے اس پہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیتے. اولاد کی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جائے اس پہ صحیح غور و فکر نہیں کرتے. اس کے علاوہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ میرے لیے مفید ہیں یا نقصان دہ ہیں اس پہ مکمل غور و فکر نہیں کرتے. پیسے کے لیے تو سب غور و فکر کرتے ہیں، لیکن میں بات کروں دین اور دنیا کو ساتھ لیتے ہوئے اس پہ مکمل غور و فکر نہیں کرتے. عقل اللہ نے کیوں دی ہے؟ عقل اس لیے نہیں دی کہ اس عقل سے شریعت کو سمجھ کر جس کو دل چاہے مانو، جس کو دل چاہے انکار کرو، اس لیے نہیں دی. عقل اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے حکم اور نبی کے طریقوں کو بہتر طریقے سے عمل میں لانے کے لیے اس عقل کو استعمال کرو. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری بہتر طریقے سے کرنے کے لیے عقل کو استعمال کرنے کا حکم. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھنا، پرکھنا، پھر اپنی عقل کی بنیاد پہ اچھے برے کا فیصلہ کرنا، اس لیے عقل نہیں دی گئی. تو عقل کی سستی اس کو بھی دور کرنا ہے. جسمانی سستی کے حوالے سے بات ہو گئی. روحانی سستی ہمارے طریقے میں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ہمارے مشائخ نے لکھا کہ اس طریقے میں، نقشبندی سلوک میں منزل جو حاصل نہیں ہوتی اس میں سالک کی سستی کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں. مراقبہ نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو اطلاع نہیں کرتے، اس میں گائیڈ لائن نہیں لیتے مشائخ سے کہ بھئی کیا کروں، شیخ کے پاس نہیں آتے. تو جو پابندی سے مراقبہ کرے اور اس میں رہنمائی لیتا رہے، اطلاع کرتا رہے، اس کا سلوک طے نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو میں نے اپنے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی زبان مبارک سے کتنی مرتبہ یہ سنا کہ یہ نقشبندی طریق اور سلوک ایسا ہے، اس میں سلوک پورا کرنے میں رکاوٹ فقط صرف اور صرف سالک کی، بیعت ہونے والے کی سستی ہے اور کوئی چیز نہیں. ہم اس سستی کو دور کریں. دنیا کی ترقی بھی تب ہی ممکن ہے جب ہم متحرک ہوں گے، ایکٹیو ہوں گے.
سست آدمی دنیا کے اندر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محنت کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، گھر بیٹھنے کی ترغیب آپ نے کبھی نہیں دی۔ کسی کو کہا کلہاڑا دیا، جاؤ جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤ، فرمایا الکاسب حبیب اللہ، یہ محنت کرنے والا۔ ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا، سخت محسوس ہوا، بھائی میرا تو نرم ہے، محنت نہیں کرتا ہے، وہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہے وہ والی۔ پوچھا یہ کیا؟ کہا میں تو پتھر توڑتا ہوں، اس طرح محنت کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اس کا ہاتھ میں، صحابی ہے، ان کا ہاتھ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں، فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو محنت کی ترغیب دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایسے سر جھکا ہوا مریل لاغر سا چل رہا ہے، بالکل ڈھیلا ڈھالا۔ اس کو بڑے ناراض ہو کے فرمایا سر اٹھا کر چل، اسلام مریض نہیں ہے، سر اٹھا کر چلو، اسلام مریض نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ بڑا ڈھیل میل اسی طرح ایسے بس چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ قاری ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں۔ کہا قاری تو عمر بھی تھے، سید القراء تھے، لیکن سر اٹھا کے چلتے تھے، جذبے اور شوق سے چلتے تھے۔ ارے اللہ کے نبی کے پیارے ساتھیوں نے اس مریل چال والے کو نہیں اچھا سمجھا، ایسے چل رہا ہے بھائی، شان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، قوت کے ساتھ چلنا۔ جو ایسے راستہ چلنے میں سستی کرے اس کو پسند نہیں فرمایا، جو دین کے راستے میں سستی کرے اسے کون پسند کرے گا بھائی؟ اب آج کے بعد ہم نے اپنی سستی کو دور کرنے میں مزید سستی کوئی نہیں کرنی، اپنی سستی کو دور کرنے میں مزید سستی کوئی نہیں کرنی۔ ڈیرہ غازی خان میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا بشیر احمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے خود پوچھا تھا ایک مرتبہ، میں نے پوچھا حضرت سستی کا علاج کیا ہے؟ ان کا چستی۔ سستی کا علاج کیا ہے؟ چستی، خود آنا، اپنے آپ کو لے کر آنا، ہمت کرنا۔ اچھا جی، سستی دور کرنے کے لیے کچھ کھانے پینے کی باتیں بھی ہو جائیں۔ پھلوں کے اندر کیلا، بنانا، یہ ایک ایسی نعمت ہے جس میں پوٹیشیم بھی ہے، اور غذائی طور پر سستی دور کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ یہ انسانی جسم کو توانائی سے بھر دیتا ہے۔ کیلا یہ سستی دور کرنے میں بڑا مفید ہے، روزانہ کھائیں، بچوں کو بھی کھلانے چاہیے۔ ٹینس کا ایک بہت بڑا پلیئر ہے بورس بیکر، اب تو ریٹائر ہو گیا، وہ جب درمیان میں ٹائم ہوتا ہے نا اس میں کیلا کھاتا تھا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ لوگ اس وقت تو بڑے بڑے ڈرنک چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک انرجی ہے، وہ کہتے ہیں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں میرے نزدیک۔ تو کیلے کا روزانہ استعمال یہ توانائی کے لیے بہترین۔ کسی کا بچہ ہو جائے، کسی کا نکاح ہو جائے، کسی کو کوئی خیر ہو جائے، وہ جناب مٹھائی لے کر آتا ہے، میں کہتا ہوں خدا کے بندے مٹھائی سے موٹا کر رہے ہیں، فروٹ لے کر آؤ، سستا الگ ہوگا۔ مٹھائی خریدے گا 1000 روپے کلو، کیلا آئے گا 120 روپے درجن، وہ فروٹ آئے گا سستا، پھر بھی لے کر آتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ الحمدللہ آپ سمجھ گئے، وہ فروٹ لے کر آتے ہیں۔ میں نے کہا اپنا بھی بھلا کرو، پیسے بچاؤ، میرا بھی بھلا کرو، صحت کی حفاظت کرو۔ مٹھائی میں کیا ہے؟ بس ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے۔ تو جہاں مٹھائی لے کے جاتے ہیں اگر ہاں فروٹ لے جائیں تو کیا نقصان ہے؟ صحت کو پھیلائیں۔ غذا کے اندر دوسری نعمت جو ہے وہ دودھ، اس میں کیلشیم ہوتا ہے اور بڑی اس میں غذائیت ہوتی ہے۔ تو روزانہ کم سے کم 1 کپ دودھ، 1 گلاس دودھ، نیم گرم پئیں، ٹھنڈا پئیں، نیم گرم زیادہ مفید ہے، اس کی عادت بنائیں، ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی اور بڑھاپا بھی اچھا گزرتا ہے۔ تو دودھ کی عادت ہونی چاہیے، اور یہ سنت بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند بھی ہے۔ تیسری چیز ہے آم، مینگو، یہ بڑی نعمت ہے جی، اس کے اندر غذائیت بڑی بھرپور ہے۔ اور ابھی ہم سعودی عرب میں گئے تو وہاں ایک جگہ ہمارے ایک میزبان تھے مصطفیٰ بھائی، انہوں نے ایک جگہ آئس کریم کھلائی، تو اس دکان پہ میں بھی اندر گیا تو بہت بڑے بڑے نا نظر آئے، دیکھنے میں تو آم ہی لگے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آم ہے؟ حیران ہوا۔ پھر گاڑی میں بیگم صاحب بیٹھی تھی، نکال کے لا کے دکھایا، کم سے کم 1.5 پونے 2 کلو کا بہت بڑا آم تھا، ایک آم۔ میں نے کہا جس کو شوگر ہو اور ڈاکٹر کے ایک آم کھانا ہے تو یہ وہ والا ایک آم ہے، ایک ہی جو ہے نا وہ پوری ایک پلیٹ میں نہیں آتا، وہ اتنا بڑا آم تھا۔ تو بہرحال آم یہ کھانا چاہیے، سیزن میں تو ضرور کھانا چاہیے۔ تو چوتھی چیز سستی کو دور کرنے کے لیے بادام روزانہ 7 دانے 11 دانے کھا لیں اور اس کی عادت بنائیں۔ اور اگر روزانہ 7 دانے یا 11 دانے بادام لے لیں اور 7 دانے مطلب 11 دانے بادام 11 دانے کشمش یا 7 لے لیں اپنی سہولت سے، تو بادام اور کشمش کو زندگی کا حصہ بنائیں۔
کم سے کم سردیوں میں تو ضرور استعمال کریں. لوگ ڈرتے ہیں گرمیوں میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا، خیر ہوگی، کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو بادام اور کشمش اس کا استعمال جو ہے پابندی کے ساتھ یہ انتہائی مفید ہے. اس کے علاوہ انڈا، یہ بہت مفید ہے، اس کا روزانہ کا استعمال. تو یہ غذائیں ہیں جو انسان کی سستی کو دور کرتی ہیں. تو بھئی جسمانی طور پر، روحانی طور پر، عقلی طور پر ہم نے اس سستی کے موضوع کو مختلف انداز سے سنا سمجھا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، یہ انٹرنیٹ پہ سننے دیکھنے والوں کو سستی دور کرنے کے لیے مزید سستی سے بچائے، اور چستی کے ساتھ ہم ان معاملات کو کور کریں اور کوشش کریں کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم ایک چست زندگی گزارنے والے ہیں اور اللہ سے مانگیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.